اندازی نہ ہونے پائے، میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، جو جامعہ سلفیہ کے فارغ ہیں اور خود بنارس ہی میں رہتے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ کے سینکڑوں دروس موجود ہیں، بہرحال آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، آپ کا خطاب خود آپ کا تعارف کروائے گا، لہذا اسی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، دیگر معزز محترم علماء کرام، عزیز طلاب، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سعودی عرب میں یہ میری پہلی آمد ہے۔ یہاں کے جعلیات، مکاتب جعلیات کے بارے میں بہت کچھ سنتے تھے، اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور آج کا یہ پروگرام تو دل کو باغ باغ کر رہا ہے۔ اتنا حسین سنگم، علماء کرام، دعات، طلاب کا یہ حسین اجتماع، دعا کریں کہ کل اللہ تعالی جنت میں بھی ہم سب کو اس طریقے سے جمع کر دیں۔ یہ اجتماع محض عام پروگراموں کی طرح ایک اجتماع نہیں ہے، یہ ایک حسین موقع ہے دعوتی تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا، ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا، ایک دوسرے سے تعارف کا۔ مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں ہم لوگوں کے یہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن یہ اس طریقے کے اجتماعات، دعات کا آپس میں ربط نہیں ہے، اس طریقے کی کوشش وہاں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کی کوششوں کو قبول فرمائے، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات حاضرین کی اور حاضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مومن اور فتنوں کا دور۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں فتنہ دراصل آزمائش اور امتحان کے معنی میں آتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں فتنت الذهب والفضة، میں نے سونے اور چاندی کو تپایا، اسے آگ میں تپایا تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے۔ تو فتنہ کا اصل معنی کسی چیز کو پرکھنا ہے، کسی چیز کو آزمانا ہے۔ قرآن حکیم میں فتنہ کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو فتنہ کا بنیادی معنی جو ہے آزمائش، اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ بچ جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہاں لفظ فتنہ آزمائش کے لیے ہے۔ کہیں کہیں قرآن میں فتنہ کا لفظ اللہ کی راہ سے روکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔
سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ بچیے، خبردار رہیے، کہیں یہ یہود و نصارہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روک نہ دیں۔ تو یہاں لفظ فتنہ روکنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں کہیں قرآن میں فتنہ کا لفظ تکلیف دینے اور ستانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، جن لوگوں نے تکلیفیں سہنے کے بعد ہجرت کی، ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں فتنہ کا لفظ ستانے اور تکلیف دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں کہیں قرآن حکیم میں فتنہ کا لفظ گناہوں کے ارتکاب اور نفاق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ جہنم کے اندر منافق جب جہنم میں جائیں گے تو اہل ایمان سے کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، منافق مومنوں سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قالوا بلا، تو مومن کہیں گے کیوں نہیں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی نفاق میں ڈالا، تم نے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ کہیں کہیں فتنہ کا لفظ شرک اور کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، مشرکین سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی زمین سے شرک ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے۔ تو یہ فتنہ کے الگ الگ معانی ہیں جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن فتنہ کا بنیادی معنی وہی ہے، آخرت سے دور کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا ہے، جبکہ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت بھی کہا ہے۔ تو فتنہ ہر وہ چیز ہے جو دین کے اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اب یہاں پر ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ فتنہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شبہات کا فتنہ اور ایک ہوتا ہے شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جو انسان کو دین کے سلسلے میں گمراہ کرتی ہے۔ دنیا میں جتنا اختلاف پایا جا رہا ہے دین کے نام پر، جتنی فرقہ پرستی پائی جا رہی، جتنے غلط منہج پائے جا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام در حقیقت شبہات کے فتنے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے شہوت کا فتنہ، مال، زناکاری، بدکاری وغیرہ سے متعلق جتنے فتنے ہیں ان کو ہم شہوت کا فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ شہوت کے فتنے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الفتن۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، اگر سب سے زیادہ تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم اپنے پیٹ کے لیے، اپنے پیٹ سے متعلق غلط کام کرو گے، حرام کھاؤ گے، حرام چیزیں اپنے پیٹ میں ڈالو گے، اور شرمگاہوں سے متعلق فتنوں میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کے فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ موجودہ دور بلا شک و شبہ فتنوں کا دور کہا جا سکتا ہے۔ طرح طرح کے فتنے ہمارے اور آپ کے چاروں طرف نظر آ رہے ہیں۔ دنیا والے فتنے بھی ہیں، شہوت والے اور شبہات والے فتنے بھی ہیں۔ دین کے نام پر دین سے دور کرنے کے لیے بے شمار چیزیں آج موجود ہیں۔ اس دور کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت کے لوگوں، عمل کے سلسلے میں جلدی کرو،
دیر نہ کرو، عمل کے سلسلے میں سبقت کرو، آگے بڑھو، اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ کیسے فتنے؟ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح اتنے فتنے جنم لے لیں گے کہ حقیقت نظر نہیں آئے گی، حق نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اتنا خطرناک دور ہوگا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یعنی 12 گھنٹے بھی نہیں گزریں گے، انسان کا عقیدہ تبدیل ہو جائے گا، انسان کا منہج تبدیل ہو جائے گا، اتنے خطرناک فتنے ہوں گے۔ بھائی ایک انسان کو اپنا منہج بدلنے میں برسوں لگتے ہیں، مگر اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت حالات کیا ہیں۔ اسلام کے نام پر ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر بہت ساری تحریکات، بہت سارے مسلک، بہت سارے مکاتب فکر موجود ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، کوئی اسلام کے نام پر خارجیت کو مسلمان نوجوانوں میں داخل کر رہا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کرے گا۔ ان حالات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے فتنے کے تعلق سے، بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کے اوپر علماء نے مفصل کتابیں لکھی ہیں۔ بخاری اور مسلم کے علاوہ تقریباً حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ کے نبی نے بڑی راز کی باتیں بتائی تھی، بہت سارے منافقین کے نام ان کو بتائے تھے۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، میں پوچھتا تھا اللہ کے نبی برا زمانہ کب آئے گا، برا دور کب آئے گا، برے لوگ کیسے ہوں گے۔ لوگ اچھی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، میں بری چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی ذالک، حضرت حذیفہ کہتے ہیں فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے جو نواقض ہیں، جن سے ہمارا دین ختم ہوتا ہے، جن سے ہماری توحید پر ضرب پڑتی ہے، جس سے ہمارے اسلام پر خطرے پڑ جاتے ہیں۔ بری چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، ان کا اسٹینڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ اچھی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، میں بری چیزوں کے بارے میں، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان اللہ جاءنا بهذا الخیر، ہم لوگ دور جاہلیت میں زندگی گزارتے تھے، برائی کی زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، تو اے اللہ کے نبی کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی برائی ہے؟ آپ جو اسلام لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، کیا آپ کوئی خراب زمانہ بھی آنے والا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آنے والا ہے۔ شارحین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں شر سے مراد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ اسلامی تاریخ پر اگر آپ کی معمولی سے بھی نظر ہوگی تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر فتنوں کا اصل دروازہ عثمان غنی کی شہادت سے کھلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر لے کر آئے، اس کے بعد شر کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ چند فسادی لوگوں نے مل کر کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو، آپ کے خلیفہ کو روزے کی حالت میں بڑی بے دردی سے شہید کیا، اور وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے۔ مسلمان کی تلوار مسلمان کے لیے جو بے نیام ہوئی ہے، اس کا سلسلہ آج تک رکا نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں اے حذیفہ، اس خیر کے بعد شر کا زمانہ آئے گا۔ پھر حضرت حذیفہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا پھر شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وَفِيهِ دَخَنٌ، بھلائی کا زمانہ پھر سے آئے گا،
لیکن اس کے اندر دھواں ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا وما دخنہ، اے اللہ کے پیارے رسول دھوئیں کا کیا مطلب ہے، دھواں ہوگا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، جب وہ زمانہ آئے گا تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرا منہج چھوڑ کر، میرا طریقہ چھوڑ کر اور طریقے اپنائیں گے۔ بھلائی کا زمانہ تو آئے گا لیکن سنت کے ساتھ ساتھ بدعات کی بھی آمیزش ہو جائے گی، ایسی چیزیں بھی سماج میں نظر آئیں گی جس کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس کے بعد پھر برا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا نعم دعات علی ابواب جہنم۔ اے حذیفہ اتنا برا زمانہ آئے گا کہ جہنم کے دروازے پر، جہنم کے دروازے کی طرف دعوت دینے والے، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر رکھیں، اسلام کے نام پر آج کیا کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کے ان کے ذریعے مسلمانوں کا، بے قصوروں کا خون بہایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو خارجیت اور تشدد کے اوپر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو اماموں کے احترام کے نام پر سنت رسول کے ترک کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی؟ دعات علی ابواب جہنم، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے لوگ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ فمن اجابہم الیہا قذفوہ، جو بھی ان لوگوں کی دعوت کو قبول کرے گا، ان کے جھانسے میں آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے وہ لوگ جہنم میں اس کو ڈال دیں گے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جہنم کی دعوت دینے والے، جہنمی طریقے کی طرف بلانے والے کون لوگ ہوں گے؟ ذرا ان کی وضاحت کر دیجئے، ذرا ان کا حلیہ بتا دیجئے، ذرا ان کی شکلیں بتا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، اے حذیفہ وہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہوں، ہماری زبان بولیں گے، ہماری لینگویج استعمال کریں گے، ہماری زبان بولیں گے، لیکن اسلام کے نام پر گمراہی کی دعوت دیں گے، جنت کے نام پر جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ اے اللہ کے رسول اگر میں اس زمانے کو پا جاؤں، اگر میری زندگی میں یہ فتنے ظاہر ہو جائیں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اے حذیفہ تم مسلمانوں کے امیر کو لازم پکڑ لو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ حضرت حذیفہ نے کہا ہے اللہ کے رسول فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ، اگر مسلمانوں کا کوئی امیر ہی نہ ہو، مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تو کسی بھی جماعت میں شامل مت ہو، تمام جماعتوں سے الگ ہو جاؤ، قرآن و حدیث کے اوپر جم جاؤ، تم اکیلے ایک جماعت بن جاؤ۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں اور گروہوں سے اپنے آپ کو بری کر لو۔ وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، کسی پیڑ کی جڑ کو اگر چوسنا پڑے، شارحین نے اس کا مطلب لکھا ہے یعنی سب سے الگ تھلگ رہ کر اتنی پریشانی کے حالات آ جائیں کہ پیڑوں کی جڑیں چوسنے پر آدمی کو مجبور ہو جانا پڑے تو وہ تکلیفیں بھی آدمی گوارا کرے، لیکن فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ حتیٰ یدرکک الموت، یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ یہ حضرت حذیفہ کی طویل روایت ہے، میں نے صحیح بخاری کتاب المناقب کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، کہ فتنوں کا جب دور آئے گا تو انسان کے لیے نجات کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے اور صحیح منہج اور قرآن و حدیث کے منہج کو اپنائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فتنے جنم کیوں لیتے ہیں؟ دین کے نام پر دین سے دور کرنے والی یہ تحریکات، یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ گروہ، یہ نظریات، دین کے نام پر جہنم کی طرف لے جانے والے یہ لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اگر ہم غور کریں کتاب و سنت کی روشنی میں تو تقریباً 6 چیزیں ہیں جو حقیقت میں ان فتنوں کا سبب ہے۔
سب سے پہلا سبب دین سے ناواقفیت، جہالت۔ دین سے جب جتنا آدمی ناواقف ہوگا، دین کے اصول سے جتنا جاہل ہوگا، اتنا ہی زیادہ خطرہ اور رسک ہے کہ وہ فتنوں میں پڑے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے، یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجیے، آپ جو بٹوارا کر رہے ہیں، جو تقسیم کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذْ لَمْ أَعْدِلْ، تو برباد ہو جائے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِن لَمْ أَعْدِلْ، ارے اگر محمد الرسول اللہ، اگر اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو کون ہے دنیا میں جو انصاف کرے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، ان من زئزئ هذا الرجل قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اس آدمی کی نسل سے قوم پیدا ہوگی۔ یہ قوم کیسی ہوگی؟ یہ قرآن پڑھے گی لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کی تلاوت تو بہت کریں گے لیکن اس قرآن کے معنی اور مطلب سے ان کو قرآن ان کے دل میں نہیں اترے گا، بس قرآن حلق تک رہ جائے گا۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ۔ اے عمر، یہ اسلام کا نام تو لیں گے لیکن اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلام سے اتنے ہی دور ہوں گے جیسے جب کوئی تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے اور تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے، تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے، ویسے یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور اتنے نمازی ہوں گے، اتنے روزے دار ہوں گے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم۔ اے عمر، ان کی نماز کے آگے تمہیں اپنی نماز حقیر معلوم ہوگی، ان کے روزے کے آگے تمہیں اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے۔ یقتلون اہل الاسلام، اور اے عمر، ان خارجیوں کی یہ ایک علامت ہوگی کہ یہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، یہ اہل اسلام کا قتل کریں گے۔ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، یہ بت پرستوں کو چھوڑ کر، مشرکوں کو چھوڑ کر ان کے قتل و غارت گری کا نشانہ مسلمان بنیں گے۔ لَإِنْ وَجَدْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میں ان کو پا گیا تو میں ان کو ایسے ہی ختم کروں گا جیسے قوم عاد کا دنیا سے خاتمہ ہو۔ حاضرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ خوارج کے فتنے کا آپ نے ذکر کیا، ذرا انصاف سے بتائیے اس فتنے کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے جو زبان استعمال کی، جو لب و لہجہ استعمال کیا، وہ در حقیقت اللہ کے رسول کے حقوق سے ناواقف تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رسول اکرم کی شان کیا ہے، رسول اکرم کا مقام کیا ہے۔ اس فتنے کا جو بانی ہے، اس فتنے کا آغاز ہو رہا ہے جہالت سے۔ جہالت یہ بہت سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ فتنوں کا دوسرا سبب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ کے سلسلے میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو ضلالت اور گمراہی کے گڈھے میں ڈال دیتی ہے، مگر قدریہ نے، تقدیر کا انکار کرنے والوں نے تقدیر کے مسئلے کو اپنی عقل اور اپنے دماغ کے ترازو پر رکھ کر قرآن و حدیث کی بہت ساری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصول بتا رہا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ متشابہ آیات کے پیچھے، قرآن و سنت میں جو چیزیں بالکل کلیئر ہیں ان کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جن کا حقیقی علم صرف پختہ راسخ اہل علم کے پاس ہوتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑنے والے اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں خوارج کی تاریخ، آپ اٹھا کے دیکھیں، خوارج نے کہا کہ حضرت علی کافر ہیں،
नऊज़ बिल्लाह हजरत मुआविया काफिर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को काफिर करार दे दिया, क्यों? कहने लगे इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कुरान तो कहता है कि फैसला अल्लाह ताला करेगा। हजरत अली ने और हजरत मुआविया ने अपने इख्तिलाफ को हल करने के लिए इंसानों को हकम बना दिया था, तो कहा कि इन्होंने तो कुरान की मुखालफत कर दी, काफिर हो गए। उन खवारिज ने ये नहीं सोचा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब उनसे बहस करने के लिए उनको समझाने के लगे तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने यही कहा था कि ये बताओ, कुरान कहता है कि जब मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो जाए, यहकुम बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो जाए तो दोनों के घर से, दोनों की फैमिली से दो समझदार लोग बैठ के मसले को हल कर लें। तो ये बताओ कि कोई घर तबाह हो रहा है, उसका फैसला तो इंसान कर सकता है, यहाँ पूरी उम्मत का मामला है, पूरी जमात का मामला है, पूरी कौम का मामला है, क्या इंसान हल नहीं कर सकता है? खवारिज के साथ असल प्रॉब्लम यही थी। उन्होंने सहाबे किराम के मनहज को छोड़कर खुद से कुरान की आयतों का माना और मतलब निकालना शुरू कर दिया। फितने का आगाज यहीं से होता है मेरे भाइयों। जब इंसान कुरान और सुन्नत की मुतशाबिह चीजों के पीछे पड़ जाता है और मुहकम को छोड़ देता है और अपना माना और मतलब खुद निकालने लगता है, तो फितनों का जन्म वहीं से होता है। फितनों का तीसरा सबब तावील करना। कुरान कहता अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। अब एक बंदा आता है, कहता नहीं साहब, अल्लाह ताला कैसे अर्श पर मुस्तवी हो सकता है? अल्लाह ताला तो हर जगह है। कुरान कहता है बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह तबारक व तआला के दो हाथ हैं और दोनों हाथ खुले हैं। एक आदमी आता है, कहता है अरे अल्लाह के लिए हम हाथ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की तौहीन हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला नऊज़ बिल्लाह हमारे जैसा हो जाएगा, लिहाजा हम हाथ का लफ्ज जहां भी कुरान और हदीस में आया है, हम हाथ का तर्जमा नहीं करेंगे, हम तावील करेंगे। अकायद का मामला हो, इबादत का मामला हो, शरीयत में फितनों की शुरुआत तावील से हुई है। लोगों ने अल्लाह की सिफात की तावील की, लोगों ने अकायद के सिलसिले में कुरान और हदीस में जो बिल्कुल वाज़ेह चीजें थी उनकी तावील की, और अपने मौकिफ और मसलक को बचाने के लिए इबादत के सिलसिले में भी तावील की। आप जानते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रफ़ाएदैन नहीं करते। ठीक है, रफ़ाएदैन नहीं करते, यहां तक तो बहुत खतरनाक मामला नहीं था, लेकिन रफ़ाएदैन न करके रफ़ाएदैन वाली हदीसों की जो तावील की गई, इसने दीन के अंदर फितनों का दरवाजा खोला। कहा गया कि नऊज़ बिल्लाह सहाबे किराम जब नमाज पढ़ते थे तो अपने हाथों में बुत लेकर नमाज पढ़ते थे, नऊज़ बिल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ाएदैन करके उनकी नमाज, उनको जो है उनके बुत गिर जाए इसलिए उनको रफ़ाएदैन करने का हुक्म दिया। ये फितनों का तीसरा बड़ा सबब है मेरे भाइयों। दीन के अंदर तावील का दरवाजा, कुरान और सुन्नत की वाज़ेह आयात को अपने माना और मतलब के मुताबिक फेर लेना, ये फितनों का बहुत बड़ा सबब है। नंबर 4, फितनों का चौथा सबब, दुनिया के अंदर उलू हासिल करना, इक़्तिदार हासिल करना, दुनिया के अंदर सरदारी हासिल करना। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो इस मर्द मुजाहिद पर, जब कलम उठाते हैं अल्लामा इब्न तैमिया तो वाक़यात की तह तक जाते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया एक जगह फरमाते, जानते हो खवारिज ने पूरी उम्मत को काफिर करार दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सहाबा को काफिर करार दिया, हजरत अली को, हजरत मुआविया को, हजरत उस्मान को काफिर करार दिया, बल्कि कत्ल किया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। जानते हो क्यों किया? अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं लिल उलूफ़ि फ़िल अर्ज़, जमीन में उलू पाने के लिए, जमीन में इक़्तिदार पाने के लिए, जमीन में ताकत हासिल करने के लिए। इंसान जब दुनिया में आगे बढ़ने की लालच पाल लेता है, जब दुनिया में हुकूमत और इक़्तिदार की लालच पाल लेता है, तो फिर कुरान और हदीसों को भी अपने माना और मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। आप जानते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर जमीन के अंदर अल्लाह की हुकूमत का क़याम, हुकूमत इलाहिया का क़याम, इस नाम से कई तहरीकें चल रही हैं, नौजवानों को वरगलाती हैं, गुमराह करती हैं। ये इन्होंने
حکومت اور دین دونوں کو ایک دوسرے کا مترادف قرار دیتی ہے۔ حکومت اور سیاست دین کا ایک حصہ ہے، مگر دین کا مقصد حکومت ہی قائم کرنا اور حکومت ہی حاصل کرنا یہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ مگر ان لوگوں کو آپ دیکھیں، انہوں نے قرآن کی آیات کی اپنے مطلب کی تعویل کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ آخرت ہم ان کو دیں گے جو زمین کے اندر علو نہیں چاہتے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اقتدار دیتا ہے، مگر علو حاصل کرنے کے لیے، زمین میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنانا، غلط منہج اپنانا، یہ تو فرعون کا طریقہ ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، زمین کے اندر فرعون نے علو اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قلم بڑا ہی باریک اور بڑا ہی دور اندیش ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ خوارج نے اتنے غلط اقدامات کیے صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے، ریاست حاصل کرنے۔ عثمان غنی کو قتل کر دیا، نبی علیہ السلام کے داماد کو، آپ کے محبوب چہیتے صحابی کو چند فسادیوں نے مل کر کیوں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، جھوٹے اتہامات لگائے اور ان کو ان کے گھر میں قتل کر دیا۔ تو یہ فتنے کا چوتھا سبب ہے۔ فتنے کا پانچواں سبب، دین آسان ہے اور دین ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہمارے دین کے اندر ہر چیز میں میانہ روی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو میانہ روی اختیار کرنے والی امت وسط قرار دیا ہے۔ ہمارا دین دین اعتدال ہے، ہمارا دین ہر چیز میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی ہمارا دین غلو کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ معاشرے پر نظر اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے فتنوں کی جڑ دین کے اندر غلو ہے۔ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر کہیں محبت اہل بیت کے نام پر غلو ہے، کہیں محبت رسول کے نام پر غلو ہے، کہیں محبت صحابہ کے نام پر غلو ہے، اور اس غلو نے اس حد تک پہنچا دیا کہ انسان شرک میں پڑ گیا، انسان کفر میں پڑ گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وارننگ دیتے ہوئے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو مت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایاکم والغلو فی الدین، اے میری امت کے لوگوں دین کے اندر غلو کرنے سے بچو، فانما اہلک من کان قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو فتنوں کا ایک بہت بڑا سبب غلو ہے میرے بھائی۔ بات یاد آئی، عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل تھا۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، قرآن کا قاری تھا۔ مورخین نے لکھا ہے قرآن کا اتنا بڑا قاری تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کو مصر بھیجا تھا اور حضرت عمرو بن عاص سے کہا تھا کہ اس کو جو ہے قرآن کا ذمہ دار، قرآن سکھانے کا ذمہ دار بناؤ۔ اتنا بڑا قرآن کا عالم، اور گمراہی کے اس گڈھے تک پہنچ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں قتل کر دیا۔ وہ کون سی چیز ہے جو قرآن پڑھنے والے، دین پر عمل کرنے والے ایک نیک انسان کو اس قدر غلط منہج پر لے کر جاتی ہے میرے بھائیوں؟ وہ غلو ہے، وہ عقیدے کا غلو ہو، وہ فکر کا غلو ہو، وہ دین کے اندر اس تشدد کو داخل کرنا ہو جو دین کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے قرآن کے ایک اچھے قاری کو حضرت علی کا قاتل بنا دیا۔ تو غلو بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایاکم والغلو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے دین کے اندر غلو سے بچو۔ چھٹویں چیز، فتنے کا چھٹا سبب، علماء جو واقعی میں علماء ہیں ان سے رجوع نہ کرنا۔ دین کو سمجھنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر دور میں اہل علم موجود ہوں گے۔ اہل علم سے رجوع نہ کر کے ہم لوگوں کے ظاہر پر اعتبار کریں کہ فلاں صاحب بہت
ان کو یوٹیوب پر پسند کیا جا رہا ہے، ان کے ویڈیوز بڑے لائک کیے جا رہے ہیں، یا ان کے درس میں بہت سارے لوگ شریک ہو رہے ہیں، یا ان کے معتقدین بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہم ان کی باتیں سنیں اور ان کے فکر سے متاثر ہو جائیں، یہ بھی فتنے اور گمراہی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کھول کر دیکھیں، بہت سارے گمراہ اور باطل فکر کے لوگ ہیں جو آج لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کے ویورز ہیں، یوٹیوب کے اوپر ان کے سننے والے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے لوگوں کا نام آپ جانتے ہوں گے، اگر آپ علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے، اہل علم سے آپ کا رابطہ ہوگا کہ آج ہم نے علم دین کے نام پر ہر کسی کو سننا اور ہر کسی کی فکر سے متاثر ہونا شروع کر دیا ہے، یہ بھی فتنوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث، یہ 100 نمبر کی حدیث ہے، اور اس کو اگر سمجھ لو تو گمراہی پھیل رہی ہے میرے بھائی۔ اہل علم سے رجوع نہ کرنا، اہل علم کو چھوڑ دینا، یہ فتنوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ سوال یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ایک مسلمان کیا کرے؟ ایک مسلمان کیا کرے؟ کیسے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے؟ 4 چیزیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہیں۔ نمبر 1، الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے 2 چیزیں ایسی چھوڑی ہیں کہ اگر ہم ان پر مضبوطی سے کاربند ہیں تو دنیا کا کوئی فتنہ ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا۔ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے مسلمانوں، میں کتاب اللہ کو اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہنا، ان کو تھامے رہنا، ان کو لازم پکڑنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں، اور ایسا خطبہ دیتے ہیں صحابہ کرام رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کأن هذه موعظة مودع، یا رسول اللہ، آج آپ کا خطبہ سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی الوداعی تقریر ہے، کوئی رخصت ہونے لگتا ہے، ودا ہونے لگتا ہے، جب وہ کوئی بات کہتا ہے آپ کی بات تو ایسی لگ رہی ہے۔ فماذا تعہد الینا، یا رسول اللہ، اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها۔ اے میرے صحابہ، میں نے تم کو جس منہج پر چھوڑا ہے، جس راستے پر چھوڑا ہے، یہ راستہ بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے۔ لیلھا کنہارھا، رات بھی اس کی دن کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ سعودی عرب میں کار چلاتے ہیں، ہائی وے کے اوپر آپ کار چلاتے ہیں، کہیں کہیں روشنی نہیں رہتی ہے، اگر اللہ نہ کرے گاڑی کی لائٹ کمزور ہو تو راستہ چلنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے ہائی وے پر چھوڑا ہے، ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے، آپ فرماتے لیلھا کنہارھا، یہ راستہ 24 آورز، 24 گھنٹے یہ راستہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، آپ فرماتے ہیں کہ اس راستے کو جو چھوڑے گا وہ ہلاک ہوگا۔ ومن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، اور میرے بعد کوئی زندہ رہے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ بہت اختلاف ہوگا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اختلاف کا زمانہ آ جائے تو میری سنت کو پکڑ لینا، اور میری سنت پر میرے خلفاء راشدین نے جیسے عمل کیا ہوگا اسی منہج کو تم اپنا لینا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث لائے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت کے اوپر بھی وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، وہی حالات آ جائیں گے، وہی فتنے آ جائیں گے۔ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے پیر کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، میری امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کی نقل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے، میری امت ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گی، میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ،
وہ ساری کی ساری جماعتیں، وہ سارے کے سارے گروہ جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ آپ نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ ایک جماعت جو نجات پائے گی وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر چلے گی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی وہی جماعت نجات پائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج بھی فتنوں سے نجات کے لیے وہی منہج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج اگر بدعات کا فتنہ موجود ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر آج شرک کا فتنہ موجود ہے تو اللہ کے رسول نے توحید کی جو تعلیم دی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج اگر خوارج کا فتنہ موجود ہے تو اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کا، وہ دین اعتدال، وہ دین وسطیت، وہ دین توسط ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہر قسم کی گمراہ فکر سے بچنے کے لیے وہ منہج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ پہلا علاج ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اپنا لیں۔ دوسری چیز، ہم متشابہ چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ متشابہ جو چیزیں ہیں، اگر کسی عالم کا کوئی قول بھی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی حدیث ہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن حکیم کی کوئی آیت ہے جو ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں اتر رہی ہے، تو وہ بھی متشابہ مانی جائے گی۔ اس کے تعلق سے ہم اہل علم سے رجوع کریں، ہم اس میں اپنی تعویل نہ کریں، اپنا دماغ نہ لگائیں، اپنا منمانا مطلب نہ نکالیں، ہم متشابہ چیزوں کے سلسلے میں اہل علم سے رجوع کریں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آج دنیا میں بہت ساری جماعتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ صاحب ہم قرآن اور حدیث پر چلتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی دعوت کتاب و سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی میں قرآن اور حدیث کی دعوت تو دیتے ہیں مگر قرآن حکیم کا وہ معنی اور مطلب نہیں لیتے جو اس امت کے سلف صالحین نے لیا، جو صحابہ کرام نے لیا، جو اسلاف امت نے لیا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے تیسرا اور بنیادی حل ہے کہ ہم سلف صالحین کی فہم سے، ان کی سمجھ سے، ان کے موقف سے اپنا ناطہ جوڑیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، چونکہ ہمارے طلاب بیٹھے ہیں، بہت ساری مسائل کے سلسلے میں ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، میں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عید میلاد النبی کا مسئلہ آیا، ایک بہت بڑے، ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام بھی لگایا جاتا ہے، پاکستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے تقریر میں کہا کہ قرآن حکیم کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی تو دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اگر ہم 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو کون سی غلط بات ہے؟ تو قرآن سے ثابت ہے۔ سننے والے سبحان اللہ کہہ رہے، عش عش کر رہے ہیں کہ مولانا نے قرآن سے دلیل دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے، قرآن کی یہ آیت کیا صحابہ کرام کے سامنے نہیں تھی؟ قرآن کی یہ آیت کیا اسلاف امت کے سامنے نہیں تھی؟ ان لوگوں نے اس آیت کا وہ مطلب نہیں لیا جو تم نے لیا۔ اس کا مطلب کہ آیت تو اپنی جگہ برحق ہے، تم جو اس سے معنی نکال رہے ہو، جو مفہوم نکال رہے ہو، وہ غلط ہے۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ کتاب و سنت یہ ہمارا منہج ہے، مگر کتاب و سنت کے فہم کے سلسلے میں ہم پابند ہیں۔ ہم کتاب و سنت کو اپنے حساب سے فالو نہیں کرتے، ہم قرآن و حدیث کو اپنے حساب سے نہیں سمجھتے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے سلسلے میں ہماری فہم، ہماری سمجھ یہ سلف کی سمجھ کے ساتھ پابند ہے۔ جیسے سلف نے سمجھا، جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، جیسے ان لوگوں نے سمجھا جن کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی، ہمیں اس منہج پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز فتنے سے بچنے کے لیے کہ ہم اجتماعیت کو لازم پکڑیں، اجتماعیت کو، جماعت کو لازم پکڑیں۔ اور جماعت کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ ہر صحیح غلط میں ہم لوگوں کی تائید کریں۔ یہاں جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس امت کی شریعت کو نقصان پہنچائے۔ ہم صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر رہتے ہوئے اس امت کے اندر کوئی انتشار پیدا نہ کریں، ہم اس امت کے اندر تفرقہ پیدا نہ کریں۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں اللہ کی رسی کو مل کر تھامو اور اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ آج آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر آپ رہتے ہیں، بہت سارے حالات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اگر وہاں کے حالات پر بھی آپ کی نظر ہے، ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ خفیہ میٹنگیں کی جا رہی ہیں، ان کو تشدد کی اور غلو کی تحریک کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہمیں بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اس امت کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے۔ اس دور کے بہت سارے فتنوں سے نجات کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کے اندر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں امام انہی لوگوں کو بناتے ہیں جن کے اندر دو صفتیں ہوتی ہیں۔ دو صفتیں پیدا کر لو، اللہ کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے تمہیں امام بنائے گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ آج شہوتوں کا فتنہ ہے، بے پردگی کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، عریانیت کا فتنہ ہے۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کا طریقہ صبر کے اندر ہے۔ صبر کرو، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، شہوت کو غلط راستے کی طرف جانے سے بچاؤ۔ یہ پہلا حل بتایا ہے، اور ہمیں امام بنانے کا پہلا نسخہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ اور دوسری چیز وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم ان کو امام بناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جتنے شبہات کے فتنے ہیں، یہ دین سے دور کرنے والے جتنے فتنے ہیں، ان فتنوں کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر، قرآن اور حدیث کے اوپر یقین رکھیں۔ یہ یقین ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچائے گا۔ اور یہی دو چیزیں، صبر اور یقین، یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہو جائے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ حق کے ذریعے شبہات کا خاتمہ ہوتا ہے اور صبر کے ذریعے شہوات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ فتنوں کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں تھیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ فتنوں کے اس دور میں ہمیں ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی گمراہ فکر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، صحیح منہج پر ہم سب کو گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی، اس ملک کی بھی اور وہ تمام ممالک جہاں مسلمان بستے ہیں، اللہ وہاں امن و سکون کو قائم رکھے۔ اللہ ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں آخر میں آپ سے رخصت ہونے کے پہلے ان تمام لوگوں کا، خاص طور سے اپنے بزرگ مربی فضیلت الشیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ، اور ہمارے جو اس پروگرام کی نظامت سنبھال رہے ہیں شیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ، شیخ عبدالماجد مدنی حفظہ اللہ، دیگر تمام علماء کے، دعات کے، اور ان بھائیوں کے جنہوں نے مجھے یہاں ہندوستان سے یہاں آنے کی دعوت دی اور اس کے لیے وسائل مہیا کیے، اور یہ 15 دن تقریباً میں آپ لوگوں کے بیچ میں رہا، دروس منعقد کیے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اسی طریقے سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ اللہ ہمیں دین کے کام کے سلسلے میں کبھی ہمارے دل میں ایسا احساس نہ پیدا ہو کہ ہم جو ہے کبر اور تعلی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اللہ ہمیں تواضع اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اہل علم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو خواتین، جو مائیں بہنیں ہماری آج کے اس پروگرام میں آئی ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی دین کی دعوت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رہیں، جتنا ہمارے بس میں ہو، اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔